کبھی کبھی ایسا ہوا کہ چھوٹے گروہ بڑے گروہ پہ اللہ کے ان سے غالب ہو جاتے ہیں، چھوٹے گروہ غالب ہو جاتے ہیں، اور پوری تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ کوالٹی جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے حکومت کرتی ہے، کوالٹی حکومت کرتی ہے، مائنورٹی حکومت کرتی ہے، میجورٹی حکومت نہیں کرتی۔ ڈیموکریسی کی پوری فلسفی الٹ جاتی ہے یہاں پر قلت و کثرت کے معاملے میں، کیونکہ ڈیموکریسی کوئی نظریہ ہی نہیں ہے دنیا کے اندر، یہ سب دھوکے بازیاں ہیں، یہ سب ایک میتھ ہے، متھ، اور یہ صرف ایک امیجنری چیزیں ہیں، اس کا کوئی وجود حقیقت کی دنیا میں نہیں ہے۔ کتنے لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، کتنے لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، میجورٹی کتنے لوگوں کی ہے؟ بھارت کی اگر ڈیموکریسی کی بات کریں آپ، جو سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے، اور امریکہ کی ڈیموکریسی سب سے پرانی ڈیموکریسی ہے، یہ دونوں ڈیموکریسیز کو اگر انالیسس کریں گے آپ تو کتنے لوگ ووٹ ڈالتے ہیں؟ جتنے ووٹرز ہوتے ہیں، آبادی کتنی ہوتی ہے؟ آبادی اگر 100 کی ہوتی ہے تو ووٹرز 50 ہوتے ہیں، 50 ووٹرز میں سے ووٹ کتنے لوگ ڈالتے ہیں؟ وہ 50 سے 60% ووٹ ڈالتے ہیں۔ 50-60% ووٹ جو ڈالے جاتے ہیں ان میں سے اگر 20-25-30% جس کو مل گئے وہ حکومت بناتا ہے۔ تو آبادی اگر 100 ہے تو اس آبادی کا کتنا تناسب ووٹ ڈال کر جو ہے حکومت بناتا ہے؟ ہمیشہ مائنورٹی حکومت کرتی ہے، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، دھوکہ دیا جاتا ہے میجورٹی کے نام پر۔ قلت اور کثرت کی ساری فلسفی فلاپ ہو جاتی ہے اس واقعے کے اندر جو بدر کے میدان میں ہم دیکھتے ہیں۔ کبھی کبھی قرآن مجید نے بہت اہم بات کہی ہے، قرآن مجید جو ایک بات کہتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرہ باذن اللہ واللہ مع الصابرین، کہ اکثر ایسا ہوا ہے کہ چھوٹے گروہ بڑے گروہ پہ غالب ہو گئے اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، اور اللہ جو ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تھوڑے لوگ ہوں، کوالٹی والے ہوں، صبر کرنے والے ہوں تو بڑی بڑی جمعیت کے جو حوالے رائٹ آف کر سکتے ہیں۔ یہ ہے پوری کی پورا درس جو جنگ بدر سے ملتا ہے۔ کوالٹی چاہیے، وہ 313 کی کوالٹی چاہیے، وہ ایمان چاہیے۔ ایک صحابی تھے، کھجور کھا رہے تھے، کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کیا ملے گا؟ کہا کہ اگر تم شہید ہو گئے تو جنت ملے گی۔ کہا کہ جنت کے بیچ میں اور میرے بیچ میں فاصلہ کتنا ہے؟ بس ایک تلوار ہے اور میری گردن کا کٹ جانا ہے۔ کھجور کو ایک طرف کہا کہ اس میں دیر ہو رہی ہے، یہ کھجور میں جو کھا رہا ہوں اس میں دیر ہو رہی ہے، جنت میرا انتظار کر رہی ہے، اور سیدھے معرکے میں گھسے اور شہید ہو گئے۔ اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا۔ جن لوگوں نے قربانیاں دی ہوئی، اسلام آج جو نظر آ رہا ہے انہی کی دین ہے۔ جن لوگوں نے اس وقت قربانیاں دی ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے دیے ہیں، اسلام جب پھلتا پھولتا آج جو نظر آ رہا ہے ان کی دین ہے۔ آج اگر قربانیاں نہیں دی جائے گی تو اگلی نسلوں تک اسلام نہیں پہنچے گا، اگلی نسلوں تک اسلام نہیں پہنچے گا۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ آج جو صورتحال بن کے آئی ہے، آج جو مسائل جو ہمارے ہیں، اس کے اندر جی جان کھپانے والے کتنے لوگ ہیں؟ تبصرے کرنے والے بہت ہیں، جی جان کھپانے والے کتنے لوگ ہیں؟ لگ کر کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ صحیح تجزیہ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ صحیح راستہ دکھانے والے کتنے لوگ ہیں؟ کیا کرنا ہے کون بتانے والا ہے؟ سب کی اپنی اپنی ڈھپلی ہے، سب بجا رہے ہیں، لیکن کر کیا رہے ہیں؟ امت کا پورا سواد اعظم کیا کر رہا ہے؟ امت مل بیٹھ کر سوچتی کیوں نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں کہ امت سب مل کر ایک ہی کام سوچے، بھلے ہی غلط کیوں نہیں ہوتا، امت کے لیے صحیح ہو جائے گا، لیکن سب مل کر سوچیں۔ ہر آدمی اپنی ڈھپلی بجاتا ہے، اور وہ ڈھپلی سب صحیح ہو سکتی ہے، ان کی باتیں حقیقت ہو سکتی ہیں، لیکن ہر آدمی ایک ایک بات اگر حقیقت لے کر نکلے گا تو کتنی حقیقتیں ایک ساتھ کام کرے گی؟ میں کہہ رہا ہوں کہ سب مل کر ایک ساتھ کریں۔ اللہ کے رسول نے 313 تھے، انہی کو لایا، انہی کو جمع کیا، انہی کو لائن اپ کیا، انہی کے اندر ڈسپلن پیدا کی، انہی کو جو ہے صفوں میں کھڑا کیا، اور پھر اللہ کے حضور جو ہے دعا کی۔ تو یہ ایک قلت اور کثرت کی فلسفی فلاپ ہو جاتی ہے بدر کے اس معرکے کے اندر۔ دوسری چیز یہ کہ یہ رشتہ داریاں جو آپس میں تھیں، ان کے مکہ کی رشتہ داریاں تھیں، یہ مہاجرین جو آئے تھے سب سے زیادہ شہید ہوئے تھے، یہ لوگ رشتہ دار تھے، ان کے خلاف ان کے بھائی بند کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر بن جرہ کا باپ جو ہے دشمنوں کے خلاف کھڑا ہوا تھا، یہ دشمنوں میں کھڑا ہوا تھا، یہ مسلمانوں میں تھے، وہ کافروں میں تھا۔ حضرت عمر بن خطاب کے ماموں دشمنوں میں کھڑے ہوئے تھے، کافروں میں کھڑے ہوئے تھے۔ یہ حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر، حضرت ابوبکر ایک طرف مسلمانوں میں کھڑے تھے لیکن ان کا بیٹا دشمنوں میں کھڑا تھا۔ کن کی لڑائی تھی؟ خونی رشتہ داروں کے بیچ میں لڑائی تھی۔ یہ معرکہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی دشمن بہت دور کے تھے، یہ سگوں سے لڑائی تھی، یہ خون کے رشتہ داروں سے لڑائی تھی، لیکن تلوار چلی ہے مسلمانوں کی، خون کے رشتوں پہ چلی ہے،
اور یہ بات ثابت کرتی ہے۔ دوسرا جو سبق ہے جنگ بدر میں وہ یہ ہے کہ رشتے ناتے ایمان کے ہوتے ہیں، رشتے ناتے عقیدے کے ہوتے ہیں، رشتے ناتے جو دین کے ہوتے ہیں، رشتے ناتے جو ہے جو نظریہ ہوتا ہے اس کے ہوتے ہیں۔ خون کے رشتوں کی اہمیت اس وقت کاٹ دی جاتی ہے جب حق و باطل کا معرکہ برپا ہوتا ہے۔ خون کے رشتے چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ خون کے رشتوں کی قانونی حیثیت ہو، وراثت میں حصہ تو مل سکتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں حق و باطل کا جب معرکہ ہوتا ہے تو خونی رشتے کاٹ دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو بکر جو ان کے بیٹے تھے عبد الرحمن، وہ کہتے ہیں بعد میں مسلمان ہوئے ہو،